السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری۔ دوستو، پچھلی ویڈیو ہم نے جو بنائی تھی وہ پی ایس سی اور این ٹی ایس کے جو سلیبس کے مطابق ہم نے پچھلی قسط، اس کی دوسری قسط ہے آج کی جو ویڈیو، اس میں ہم اس سے آگے کا جو سلیبس ہے اس سلیبس کے مطابق ویڈیو بنائیں گے۔ تو جو چیزیں رہ گئی ہیں ابھی مزید جو اس میں بھی رہ جائیں گی اس کے لیے تیسری ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم آپ کے لیے شارٹ ویڈیوز میں پی ایس سی اور این ٹی ایس کا سارا سلیبس جو ہے وہ اکٹھا کریں گے۔ آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں اور تیاری کرنی ہے انشاءاللہ میرا پورا یقین ہے کہ جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھے گا اور اس کے مطابق نوٹس بنائے گا تو انشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر پورے لے لے گا۔ تو ویورز یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ویڈیوز ہے یہ ہم نے بہت ساری بکس کو کنسلٹ کرنے کے بعد، پوری جو تحقیق کرنے کے بعد بنائی ہے۔ تو یہ چیز لازمی کریں کہ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں تک پھیلائیں تاکہ یہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ جتنے لوگ این ٹی ایس اور پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں سب تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے، سب تک یہ نالج پہنچ سکے۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے گھنٹے کا بٹن ضرور دبائیں۔ تو ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھی اس میں ہم نے رقبہ، اس کی آبادی، اس کا محل وقوع، اس کی انتظامی تقسیم، وہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس میں ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ کشمیر کی جو سڑکیں ہیں، جموں کشمیر کی جو مین جو سڑکیں ہیں، جو تاریخی جو سڑکیں ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سڑک ہے بانہال کاٹ روڈ۔ بانہال کاٹ روڈ یہ سری نگر کو جموں سے ملاتی ہے۔ جموں سے ایک طرف ہندوستان کے شہر پٹھان کوٹ کو چلی جاتی ہے اور دوسری طرف پاکستان کے شہر سیال کوٹ کو جا ملتی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ پنجاب کشمیر مغل روڈ۔ یہ سڑک سری نگر کو براسہ، راجوری، بھمبر، پنجاب سے ملاتی ہے۔ مغل اسی راستے سے کشمیر آیا کرتے تھے۔ اس سڑک کا پرانا نام نمک روڈ ہے۔ مغلوں نے اسے اثر نو تعمیر کروایا، اسی لیے یہ مغل روڈ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری ہے وہ سہالہ پونچھ روڈ۔ یہ سڑک سری نگر کو براستہ پونچھ راولپنڈی سے ملاتی ہے۔ پونچھ سے سری نگر 88 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ جہلم ویلی روڈ۔ یہ سڑک سری نگر کو براستہ مظفر آباد، مری، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ملاتی ہے۔ اسلام آباد سے سری نگر 190 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ کوہالہ سے سری نگر تک یہ سڑک دریائے جہلم کے کنارے کنارے جاتی ہے، اسی لیے اسے جہلم ویلی روڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کشمیر ہزارہ روڈ۔ یہ سڑک کشمیر کو پاکستان کے صوبہ سرحد سے ملاتی ہے۔ مظفر آباد سے ایبٹ آباد 45 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے بعد شاہراہ ریشم۔ یہ تاریخی شاہراہ، عظیم شاہراہ، ریاست جموں کشمیر کے شمالی علاقہ جات کو ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف عوامی جمہوریہ چین سے ملاتی ہے۔ اسے شاہراہ قراقرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قدیم تاریخی سڑک ہے۔ ماضی میں چینی اور روسی ترکستان کے شہروں بخارا، تاشکند، کاشغر اور سمرقند وغیرہ سے تجارتی قافلے اسی راستے کشمیر آیا کرتے تھے۔ ماضی قریب میں پاکستان اور چین نے باہمی تعاون سے اس شاہراہ کو اثر نو تعمیر کیا ہے، اور آج کل اسی سڑک پر سی پیک کا کام جاری ہے۔ گلگت اسکردو روڈ۔ یہ سڑک گلگت کو اسکردو سے ملاتی ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے یہ فاصلہ 241 کلومیٹر ہے۔ لداخ سری نگر روڈ۔ یہ سڑک لداخ اور سری نگر کو آپس میں ملاتی ہے۔ لداخ کے شہر لیہ سے سری نگر 390 کلومیٹر 232 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ لیہ سے سری نگر آئیں تو راستے میں سپال، لاما یارو، بورڈ خربو، کرگل، دراس، زوجیلا، سونامر، کنگن اور گاندربل جیسے خوبصورت مقام آتے ہیں۔ یہ شاہراہ تبت اور لداخ کو بھی آپس میں ملاتی ہے۔ اس کے بعد سری نگر اسکردو روڈ۔ یہ سڑک سری نگر کو اسکردو سے ملاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیلم روڈ ہے۔ یہ سڑک دریائے نیلم کے کنارے آزاد کشمیر کے علاقے کیل تک جاتی ہے۔ کیل سے آگے گریز تک پہنچا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف سے یہ تاؤ بٹ، اور ابھی اسی سڑک پر شونٹر کے مقام پہ ٹنل نکال کے اس کو استور سے ملایا جا رہا ہے، اور استور سے آگے یہ چائنا تک بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں جی کشمیر کے پہاڑی سلسلے۔
چونکہ ریاست جموں کشمیر لامتناہی پہاڑی سلسلوں کی سرزمین ہے، سلسلہ در سلسلہ پھیلے ہوئے یہ عظیم کوہستان اس وقت وطن کی عظمت و بلندی کا نشان ہے۔ ریاست کے چند جو عظیم پہاڑی سلسلے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سلسلہ قراقرم۔ قراقرم کشمیر کا عظیم پہاڑی سلسلہ ہے، یہ بلتستان کے شمال میں واقع ہے، یہ 300 میل لمبا اور 40 میل چوڑا ہے۔ یہ سلسلہ کشمیر کو چین اور ترکستان سے جدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں عظیم ترین پہاڑی چوٹیاں ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو اس سلسلے میں واقع ہے۔ سیاچن گلیشیئر، ماشا بروم اور بروم گلیشیئر جیسے بڑے گلیشیئرز اس سلسلے میں استادہ ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں درہ قراقرم، درہ شمشال، درہ خنجراب اور درہ منتا کا مشہور درے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ ہندوکش، یہ سلسلہ گلگت بلتستان کے شمال سے مغرب کی طرف پاکستان کے سرحدی صوبہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں واں خان کی 32 میل چوڑی پٹی کشمیر کے صوبہ گلگت کو وسط ایشیا سے ملاتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی کئی درے ہیں جو کشمیر کو وسط ایشیا سے ملاتے ہیں۔ ماضی میں یہی درے مملکت کشمیر اور وسط ایشیا کے درمیان گزرگاہ رہے ہیں۔ سلسلہ نانگا پربت، نانگا پربت کا پہاڑی سلسلہ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ یہ استور اور چلاس کو ملاتا ہے۔ اس کی لمبائی 120 میل اور چوڑائی 20 میل تک ہے۔ نانگا پربت اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے جس کی لمبائی 26,660 فٹ ہے۔ اس سلسلے کا مشرقی سرا سلسلہ پیر پنجال سے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ دیوسائی، وادی کشمیر کو گلگت بلتستان سے ملانے والے پہاڑی سلسلہ کو سلسلہ دیوسائی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دیوسائی ایک میدان ہے جس کا رقبہ 580 میل ہے۔ درہ تراغبل اور درہ برزل اسی سلسلے میں واقع ہیں جو وادی کشمیر کو شمالی علاقہ جات سے ملاتے ہیں۔ اس سلسلے میں غیر آباد سنگلاخ پہاڑ ہیں اور یہیں پہ ریاست کا ایک سب سے مشہور حکمران للتا دت جو تھا وہ ادھر ہی پر اسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ پورے لشکر کے ساتھ یہاں پہ غرق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہے سلسلہ زنسکار، یہ سلسلہ وادی کشمیر اور جموں کو لداخ سے ملاتا ہے۔ یہ ہمالیائی سلسلے کا ایک حصہ ہے جس میں نن کن چوٹی 23,400 فٹ واقع ہے۔ دریائے شگو اور دریائے زنسکار اس سلسلے سے نکل کر دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں۔ وادی سے لداخ جائیں تو راستے میں زوجیلا درہ آتا ہے جس کی بلندی 13,000 فٹ ہے۔ سلسلہ پیر پنجال، یہ سلسلہ رام بن سے شروع ہوتا ہے، مظفرآباد تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ 288 کلومیٹر لمبا اور 50 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اونچا پہاڑ تتا کوٹی باغ ہے جو 15,524 فٹ بلند ہے۔ اس سلسلے میں درہ پیر پنجال، درہ بانہال، درہ حاجی پیر اور درہ رتن پیر مشہور ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ شوالک، یہ کشمیر کے کم بلندی والے پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو جموں سے پونچھ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی 240 کلومیٹر ہے۔ یہ پہاڑ 2,000 سے 3,000 فٹ تک بلند ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کشمیر کے درے آتے ہیں۔ کشمیر کے جو مشہور درے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ درہ کیا ہوتا ہے؟ درہ دو پہاڑوں کے درمیان تنگ راستے کو درہ کہتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ سینکڑوں درے ہیں۔ چند جو ان میں سے مشہور ہیں ان کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان کی بلندی بتاتے ہیں اور وہ کس کو کس سے ملاتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں۔ درہ بانہال 9200 فٹ 9,200 فٹ جموں سے وادی کشمیر۔ درہ پیر پنجال 11,400 فٹ، یہ پونچھ سے وادی کشمیر کو ملاتا ہے۔ درہ بدھل یہ 14,000 فٹ کا درہ ہے، یہ بھمبر سے وادی کشمیر کو ملاتا ہے۔ درہ حاجی پیر یہ 8,500 فٹ بلند ہے، یہ پونچھ سے اڑی کی طرف جاتا ہے۔ درہ ماربل 11,570 فٹ اس کی جو بلندی ہے اور یہ کشتواڑ سے وادی کشمیر کی طرف اس کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس کے بعد درہ زوجیلا یہ 13,000 فٹ بلند ہے، وادی کشمیر سے لداخ کی طرف جاتا ہے یہ۔ اس کے بعد درہ تراغبل 13,800 فٹ وادی کشمیر سے بلتستان کو ملاتا ہے۔ درہ بابوسر 13,690 فٹ یہ گلگت سے کاغان کو ملاتا ہے۔ درہ شونٹر 14,704 فٹ اس کی بلندی ہے، مظفرآباد سے استور، یہ مظفرآباد کو استور سے جا کے ملاتا ہے۔ درہ خنجراب 15,420 فٹ ہنزا سے چین کو ملاتا ہے۔ درہ قراقرم
18,290 فٹ لداخ سے چین کو ملاتا ہے۔ درہ کوٹ درکوٹ 14,000 فٹ یاسین سے افغانستان کو ملاتا ہے۔ یہ یاسین جو ہے یہ گلگت کی ایک تحصیل ہے، اس کو افغانستان سے ملاتا ہے۔ اچھا تو دوستو، کشمیر کی جو بلند ترین چوٹیاں ہیں ان کے کیا نام ہیں؟ ابھی تو ہم نے پہاڑی سلسلے پڑھے، اس میں سے آگے اس کی جو چوٹیوں کے نام ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سینکڑوں چوٹیاں ہیں جو شمالی علاقہ جات اور لداخ میں بالخصوص 300 کے لگ بھگ چوٹیاں موجود ہیں۔ چند مشہور جو نام ہیں ان میں سب سے جو اہم ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو، 88,251 فٹ اس کی بلندی ہے اور یہ بلتستان میں واقع ہے۔ نانگا پربت 26,656 فٹ اس کی بلندی ہے اور یہ دیامر میں واقع ہے۔ گیشر بروم یہ 26,470 فٹ بلند ہے اور یہ بلتستان میں واقع ہے۔ فلچندری یہ 26,400 فٹ یہ بلتستان میں واقع ہے۔ راکا پوشی 25,551 فٹ یہ گلگت میں واقع ہے۔ نون کن 23,403 فٹ یہ لداخ میں واقع ہے۔ سر والی چوٹی 20,750 فٹ یہ نیلم ویلی میں واقع ہے۔ شونٹر 20,000 فٹ بلند چوٹی ہے، یہ بھی نیلم ویلی میں واقع ہے۔ گنگا چوٹی یہ 10,000 فٹ یہ باغ میں واقع ہے۔ اچھا تو ویورز، کشمیر کے کچھ تاریخی باغات جن کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تاریخی باغات میں سب سے پہلے یہ نسیم باغ، یہ باغ سری نگر میں جھیل ڈل کے کنارے مغل شہنشاہ اکبر نے لگوایا۔ نشاط باغ، یہ باغ جہانگیر نے چشمہ شاہی سری نگر کے قریب لگوایا۔ شالامار باغ، اس باغ کی تعمیر جہانگیر نے شروع کروائی لیکن تکمیل شاہ جہان کے ہاتھوں ہوئی۔ حضوری باغ، سری نگر کا یہ تاریخی باغ شاہ جہان کے عہد میں تعمیر ہوا۔ باغ دارس شکوہ، یہ باغ اورنگزیب کے بھائی دارس شکوہ نے دریائے جہلم کے کنارے بیج پہاڑا کے مقام پر تعمیر کروایا۔ اس کے بعد جلال آباد باغ، مظفر آباد میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے ایک عظیم شان باغ لگوایا جسے جلال آباد گارڈن کہا جاتا ہے۔ باغ پری محل، مغلوں کا تعمیر کردہ یہ باغ چشمہ شاہی سے 1.5 میل دور ہے۔ تو ویورز، کشمیر کی جو گھریلو صنعتیں ہیں ان میں کون کون سی ہیں؟ ایک کنندہ کاری، ریشم سازی، شال بافی، نمدہ سازی، گبا سازی، پیپر ماشی، قالین بافی، گلکاری، سوزن کاری۔ ویورز، کشمیر میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ زیادہ تر ان میں اردو، کشمیری، پنجابی، ڈوگری، گوجری، پہاڑی، بلتی، شینا، لداخی۔ تو اس کے بعد جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے ریاست کی مشہور فصلیں۔ تو ریاست میں جو مشہور فصلیں ہیں ان میں زیادہ تر جو ہم اس کو 3 اقسام میں کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ ایک غذائی فصلیں، چاول، گندم، مکئی، جو، باجرہ، دالیں، کنگنی اور سبزیاں وغیرہ۔ دوسری نگد آور فصلیں جن میں چائے، زعفران، پھل، میوہ جات اور ادویاتی پودا جات وغیرہ۔ اس کے بعد ریشہ دار فصلیں، کپاس، ریشم اور اون وغیرہ۔ یہ جو ہماری دوسری ویڈیو میں ہم نے ابھی تک فصلوں تک کور کیا ہے، اس سے اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو اس کے جنگلات، معدنیات، پتھر، جڑی بوٹیاں اور بہت کچھ ہم آپ کے لیے ابھی جو رہتا ہے وہ اگلی ویڈیوز میں ہم لے کے آئیں گے۔ تو ویورز، پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک بر وقت دوسری ویڈیوز بھی پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔